العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: استفت نفسك استفت قلبك ثلاثا: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس. رواه احمد والدارمی۔ مشکات شریف میں باب الکسب و مال الحلال کا بیان چل رہا ہے، اور اسی کے تعلق سے مال حرام کون کون سا ہے فصل اول میں، پھر فصل ثانی میں اس کا بیان ہوا، اور فصل ثانی ہی چل رہی ہے جس میں پہلے شک و شبہے سے متعلق حدیث تھی، اب جو ہے کسی چیز کے حلال ہونے، اچھا اور برا ہونے کی کیا پہچان ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ وعن وابصة بن معبد، حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت وابصہ اپنے گھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آئے ہی تھے کہ پہلے ہی حضور نے بتا دیا تم کس لیے آئے ہو۔ کہا کہ تم اس لیے آئے ہو نا کہ پوچھو کہ اچھائی کس کو کہتے ہیں، برائی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسی لیے آیا ہوں۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس میں پہنچ گئے، فرمایا یا وابصہ، اے وابصہ، جیتا، تم ابھی کیا پوچھو گے کیا نہیں میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ جیتا، تم آئے ہو تسأل عن البر والإثم، پوچھو گے، تسأل، جیتا تسأل، پوچھنے آئے ہو، یعنی فعل مضارع یہ علت کی جگہ پہ واقع ہے۔ جئت تسأل، تم آئے ہو پوچھنے نیکی اور گناہ کے بارے میں، عن البر والاسم۔ حضور نے کہا کہ تم اسی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، بتاؤ صحیح ہے نا، اسی لیے آئے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول اسی لیے آیا ہوں۔ یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اللہ نے آپ کو بتلا دیا میرے دل میں کیا ہے۔ قلت، میں نے کہا نعم، جی ہاں اللہ کے رسول، جی تو اسی لیے آیا ہوں۔ قلت نعم، جی ہاں۔ قال، وابصہ کہتے ہیں آگے کہ میں آیا اور میں نے بتا دیا، حضور نے کہا کہ اسی لیے آئے ہو، میں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت وابصہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کہ انگلیوں کو ایسے جمع کر کے میرے سینے پہ مارا تاکہ آپ کی انگلیوں کی برکت سے میرے دل کو سکون پہنچے اور شک و شبہ نکل جائے۔ فجمع اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا،
جمع کیا ملایا. فضرب بها صدرہ، تو انگلیوں سے حضرت وابصہ کہتے ہیں کہ ان کے سینے کو، وابصہ غائب ہے تو صدرہ انہی کی طرف مر جائے، یعنی حضرت وابصہ ہی کے سینے پہ. فضرب بها صدرہ، تو انگلیوں سے ان کے سینے پہ، وابصہ کے سینے پہ، میرے سینے پہ مارا. وقال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اور بدی کا معیار ایسا بتا دیتا ہوں جس سے کبھی الجھن نہ ہو، کبھی پریشانی نہ ہو. وہ یہ ہے استفتی نفس کا، استفتی قلب کا، اپنے آپ سے سوال کرو. استفتی، استفتاء، استفتی امر، استفتی نفس کا، اپنے آپ سے فتویٰ طلب کرو، پوچھو اپنے آپ سے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں. جو دل کی آواز ہو، جو اندر کی آواز ہو، اسی پہ لبیک کہو. استفتی قلب کا، اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ثلاثاً، آپ نے یہ جملہ 3 بار فرمایا. استفتی نفسک، استفتی قلبک، استفتی نفسک، استفتی قلبک، 3 بار آپ نے فرمایا. یہ اصول بتا دیا کہ اپنی جی سے پوچھو. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ صحابی ہیں، صحابی کا دل اور لوگوں کے دل کے حساب سے بالکل پاکیزہ ہوگا نسبتاً. تو یہ عام مخصوص منہ البعض ہے. سب لوگ جو شرابی کبابی ہیں وہ اپنے دل سے پوچھیں گے، وہ کہیں ہاں شراب پی لو، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ مستثنیٰ ہے اس سے. دل بھی ایسا ہونا چاہیے جو خواہشات میں نہ پڑا ہوا ہو، خواہشات میں نہ سنا ہوا ہو. جیسے آٹا سانتے ہیں اس طرح بالکل خواہشات میں پڑا ہوا، خواہشات کی دلدل میں پھنسا ہوا نہ ہو، نہیں تو وہ بھی وہی فتویٰ دے گا. لہذا دل بھی ذرا اچھا ہو. تو ہمیشہ دل جو ہے گواہی دے گا اچھائی اور برائی کی، کہ یہ چیز اچھی ہے اس کو کر لو، یہ چیز اچھی نہیں اس کو مت کرو. ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اور اگر اس کو عام لیتے ہیں تب بھی جو ہے صحیح ہے. عام غیر مخصوص منہ البعض سب کے لیے ہو سکتا ہے. شرابی بھی ہو اور سنجیدہ ہو، جب شراب کے نشے میں ہے تب تو نشے کی وجہ سے جواب دے سکتا ہے. لیکن شراب جس وقت نہ پی رہا ہو، ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو، تو اس کا دل بھی وہی گواہی دے گا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو عام غیر مخصوص منہ البعض بھی مان سکتے ہیں. یہ مخاطب ان سے آپ نے کہا، لیکن ہر مخاطب مسلمان مراد ہے. تو اس تخاطب میں بھی عموم ہے، یہ کرو، جو بھی پوچھے استفتی قلبک، استفتی قلبک، تو ہر مخاطب یہ عام ہو جائے گا. عام غیر مخصوص منہ البعض بھی ہو سکتا ہے. ثلاثاً، 3 بار آپ نے فرمایا. البر مطمئنت الیہ النفس، اپنے دل سے سوال کرو گے تو نیکی کا جواب ملے گا. کیا ملے گا؟ البر، نیکی وہ ہے جس پر تمہاری طبیعت مطمئن ہو جائے. النفس، نفس مطمئن ہو جائے. نفس کا الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں ہے. مطمئنت الیہ نفس کا، نیکی وہ ہے جس پر تمہاری طبیعت مطمئن ہو جائے. یا النفس میں الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں نہ مانے تو النفس کا مطلب اس میں جنس، انسان، جس پر انسان مطمئن ہو جائے خود، وہی کیا ہے؟ نیکی ہے. البر مطمئنت الیہ النفس، اور نفس مؤنث سمائی ہے اس لیے اطمئنت. نیکی وہ ہے
جس پر انسان خود مطمئن ہو جائے. یا نفس کا الف لام مضاف الیہ کے بدلے میں تمہارا نفس تمہاری طبیعت مطمئن ہو جائے. تو جب اپنے دل سے پوچھو گے تو اس دل سے آواز آئے گی, یہ آواز آئے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہاں فرشتے بیٹھے رہتے ہیں, فرشتے کی آواز آتی ہے کہ یہ کام کر لو. تو دل سے جب پوچھیں گے تو سب سے پہلے وہاں جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ تمہیں البر سکھائے گا. وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ, دل سے آواز آئے گی تو جس پر دل مطمئن ہو جائے وہی البر ہے. وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ, نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے. البر مبتدا, مطمئنت الیہ النفس خبر, مطمئن الیہ القلب خبر, واو سے جوڑ دیا ہے, معطوف علیہ مل کے خبر. والاثم ما حاک فی النفس, اور گناہ دل سے پوچھو گے, کوئی کام جو کرنے جا رہے ہو تو دل سے دو طرح کی آواز آئے گی. ایک آئے گی اطمینان کرنے کی, اور دوسری کبھی آئے گی نہ کرو. تو وہ جو نہ کرو کے لیے آواز آ رہی ہے وہ گناہ ہے, اور جو کرو کے لیے آواز آ رہی ہے وہ نیکی ہے, ثواب ہے. والاثم ما حاک فی النفس, اور اسم وہ ہے, اردو میں گناہ کہتے ہیں, اسم عربی میں اسم وہ ہے جو طبیعت میں کھٹکے, حاک یحی کو خلش پیدا کرے, کھٹک پیدا کرے. والاثم ما حاک فی النفس کا, اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے, کھٹکے. وتردد فی الصدر, اور دل میں شک و شبہ پیدا کرے. اور دل میں شک و شبہ پیدا ہو کہ اسے کروں گا تو ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, تو سمجھ جاؤ کہ اس کو نہیں کرنا ہے. وتردد فی الصدر, اور دل میں تردد آئے, شک آئے. الصدر بول کر القلب مراد لیا ہے, کیونکہ صدر ہی میں قلب ہوتا ہے, مجاز ہے یہ. ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا. سینہ برتن ہے, اس میں دل رکھا ہوا ہے, تو ظرف بولتے ہیں, برتن بولتے ہیں, اور برتن میں جو چیز ہے وہ مراد لیتے ہیں. اور کبھی جو چیز ہے مظروف ہے وہ بولتے ہیں, ظرف مراد لیتے ہیں. جیسے کھانا لاؤ, تو کھانا تو مظروف ہے لیکن برتن کے ساتھ آئے گا, تو کبھی مظروف بولتے ہیں, ظرف مراد ہوتا ہے. کبھی ظرف بولتے ہیں کہ دسترخوان لاؤ, دسترخوان لاؤ, سفیان آ گیا ہے, تو دسترخوان لاؤ یعنی دسترخوان پر جو چیزیں ہیں وہ لاؤ, وہ کھانا ہے, دسترخوان نہیں کھانا ہے. تو ایسے ہی تردد فی الصدر, جو سینے میں شک, دل میں تردد آئے, شک آئے, تردد. تو صدر سینہ یعنی دل. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ, اگرچہ لوگ تم کو فتویٰ دیں کہ یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, لوگ تم سے کہیں کہ یہ صحیح ہے, لیکن تمہارے دل میں تردد ہو رہا ہے, تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے, تو اسے نہ کرو. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ, اگر لوگ اسے صحیح قرار دیں, اگرچہ لوگ تمہارے سامنے اس چیز کو صحیح قرار دیں, فتویٰ دیں. افتا یفتی افتاءً, صحیح قرار دینا, فتویٰ دینا. اگرچہ لوگ تم کو فتویٰ دیں کہ یہ کام ٹھیک ہے لیکن تمہارا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو مت کرو. یہ آپ نے ضابطہ بنا دیا, جو ضابطہ جو ہے کلی ہے, یعنی ہر آدمی, یعنی عام غیر مخصوص منہ الباز ہے. اور اگر اعتراض کوئی کرتا ہے تو یہ عام مخصوص منہ الباز سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو آدمی خواہشات نفس میں پلا بڑھا ہو تو اس کا دل وہی سب کہے گا کرنے کو, لہذا وہ نکلے ہوئے. ایسا دل جو صحیح ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, تو اس تفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھو تو وہ صحیح جواب دے گا, یہی جواب دے گا. اب اگلی حدیث ہے وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ, حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, صحابی رسول ہے. قال, کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ سعد بن بکر کے قبیلے سے ہیں.
حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین، کہ بندہ نہیں پہنچ سکتا متقیوں کہ ہو جائے متقیوں میں سے، کہ ہو جائے متقیوں میں سے، یعنی کامل متقیوں میں سے. متقی 3 طرح کے ہوتے ہیں. قاضی بیضاوی، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے متقیوں کی 3 قسمیں ہیں. تو کامل متقی یہاں مراد ہے من المتقین. وہ کون؟ جو شک و شبہے سے بچے، مباح سے بھی بچے، مباح سے بھی بچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ناجائز ہے اور اس تک چلنے کے لیے یہ چیز جائز ہے، مباح ہے، تو مباح کے 10 حصے کیجئے، یہ 10 حصے کیجئے. تو ہم لوگ 1 حصہ مباح کا کرتے تھے، 9 حصہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ گناہ میں نہ پھنسے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ مباح بھی چھوڑ دیا، تو یہ متقی کا اعلیٰ درجہ ہے. نہیں پہنچ سکتا کہ ہو جائے متقی، یعنی متقیوں کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہاں تک. حضرت ابوبکر تو اور بھی الگ بات کہتے ہیں، یعنی مباح کے 70 درجے ہیں، تو ہم یہی رہتے تھے، اس کے سارے درجے چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو کیا، حالانکہ یہ بھی سب جائز ہے. کرتے 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 70 کے بعد گناہ پہ پہنچیں گے، تو 70 چھوڑ دیتے تھے، یہی رہتے تھے. تو یہ جو 70 درجے چھوڑ دینا مباح کے، پھر جا کر کے گناہ ہوتا، تو یہیں رہنا یہ کیا ہے؟ گناہ یہاں ہے، یہاں رہنا 70 درجہ پہلے، یہ کیا ہے؟ متقیوں کا اعلیٰ درجہ ہے. متقیوں کا متوسط درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سب چھوڑ دے، یہ متوسط درجہ ہے. اور متقی کا پہلا درجہ، ادنا درجہ یہ ہے کہ شرک اور کفر چھوڑ دے. شرک اور کفر نہیں کر رہا تو مسلمان ہو گیا، اور شرک نہیں کر رہا ہے، قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا ہے، شرک خفی اور جلی سب سے بچ رہا ہے. تو شرک کا متقی کا ادنا درجہ ہے، یہ متقی کا اوسط درجہ ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اسے کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ بول دیا، محمد رسول اللہ بول دیا، شرک چھوڑ دیا، تو یہ متقی کا کیا ہے؟ ادنا درجہ ہے. اور اوسط درجہ ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سب چھوڑ دے. اور اعلیٰ درجہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے جو قاضی بیضاوی نے تقسیم کی ہے، وہ یہاں پہ تشریح میں کام آ رہی ہے، وہاں کی تشریح یہاں کام آ رہی ہے. لا یبلغ العبد، بندہ نہیں پہنچ سکتا کہ ہو جائے متقیوں میں سے، حتی یدع ما لا بأس بہ، یہاں تک کہ چھوڑ دے وہ چیز جس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جب چھوڑ دے گا وہ چیز جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیوں چھوڑ دے رہا ہے؟ حذراً، اس لیے کہ حذر کرے، اس لیے کہ بچے، یہ مفعول لہو ہے حذراً، اس لیے کہ حذر کرے، اس لیے کہ بچے، لما بہ بأس، اس چیز سے بچے جس میں حرج ہے، جس میں گناہ ہے، جس میں قباحت ہے. لما بہ بأس، اس لیے کہ حذر کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے جس میں برائی ہے، گناہ ہے. تو جب برائی سے بچنے کے لیے مباح چیز جو وہاں تک پہنچانے والی ہے اس سے بچے گا تو متقیوں کے کامل درجے کو پہنچ جائے گا. اور یہیں پر یہ تشریح آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ہم لوگ مباح کے 10 درجوں میں سے 10 حصے کیجئے، اس میں سے پہلے حصے تک پہنچ سکتے تھے، 9 حصے سے بچے رہتے تھے. اور حضرت ابوبکر تو کہتے ہیں مباح کے 70 حصے کیجئے، تو شروع ہی میں ہم لوگ رہتے تھے سب حصے چھوڑ دیتے تھے. حذراً لما بہ بأس، جس میں گناہ ہے اس تک نہ پہنچ جائے، اس سے بچنے کے لیے ہم یہی مباح ہی چھوڑے رہتے تھے. تو یہ اعلیٰ درجے کی تقوی کی بات ہے، اعلیٰ درجے کا معیار ہے جو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10
عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشترى له۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں حضرت انس کو حضور نے دعا دیا تھا، تو ان کی حضور کی دعا کی برکت سے ان کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، 2 مرتبہ پھل آیا کرتا تھا۔ عمر کی بھی دعا کیا تھا تو 100 کے قریب اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا، یعنی عمر لمبی ہوئی اور لوگ ان کے سامنے مرتے گئے۔ قال، کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یعنی رحمت سے دوری کی دعا کیا ہے، یا اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمت مت نازل کرنا۔ تو یہ بد دعا حضور سے ثابت ہے، یہ مسئلہ نکلا کہ بد دعا حضور سے ثابت ہے۔ ایسا کہنا کہ حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی، جو بد دعا کا مستحق ہے اس کے لیے بد دعا کی، جو لوگ دعا کا مستحق ہیں ان کے لیے دعا کی، تو ایسے کہہ دیتے ہیں حضور نے کبھی نہیں بد دعا کی۔ تو تعریف ایسی کی جائے جو چیز اس کی ذات میں ہو، اندر ہو، اس سے بڑھانا گھٹانا حضور نے منع فرمایا، میری اتنی تعریف مت کرنا، نہ یہود و نصارہ نے تعریف کر کے چڑھا دیا، وہ چیز ان میں تھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے شراب کے سلسلے میں، عشرتن 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے۔ عشرتن ایک شراب ہے، اس کی وجہ سے 10 لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جڑ ہے نا، وجہ لعنت کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے، جڑ ہے، یہ ام الخبائث ہے، الخمر جماع الاثم، تو اس لیے یہ وجہ ہو گئی، اور وجہ بھی علت بھی مدلل ہو گئی، علت کیا ہو گئی، مدلل ہو گئی حدیث سے۔ تو اس کی علت کہ وہ ام الخبائث ہے، ام الخبائث کی علت حضور نے فرمایا ہے۔ تو کسی مسئلے کو دلیل سے بیان کرنا اس کا نام ہے تحقیق، اور اس دلیل کی بھی دلیل دینا اس کا نام ہے تدقیق۔ تو کسی مسئلے کو دلیل سے بیان کرنے والا محقق کہلاتا ہے، اور اس دلیل کی بھی دلیل بیان کرنا مدقق ہو جائے گا وہ، تو محققین مدققین۔ شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عاصرہا، الخمر مؤنث سمائی ہے، شراب کو نچوڑنے والے پر۔ شراب کیا نچوڑے گا؟ شراب بول کر کے جہاں سے شراب بنتی وہ مراد ہے، مجاز، یعنی انگور نچوڑ کر کے شراب بنانے جا رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ومعتصرہا، اور شراب نچوڑوانے والے پر، شراب کشید کرانے والے پر۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، سب کو نوکروں کو حکم لگا رکھا بناؤ شراب، تو یہ جو بیٹھا ہوا ہے رچ مین ہو کر کے، بگ گن، اس پر بھی کیا ہے، لعنت کی ہے۔ معتصر، نچوڑوا رہا ہے، امبانی اور اڈانی بنا ہوا ہے، تو معتصرہا۔ وشاربہا، اور شراب پینے والے پر۔ سبھی جانتے ہیں ملعون تو ہے ہی یہ، 80 کوڑے بھی لگیں گے اس پر۔ وحاملہا، اور شراب لے کے آنے پہ، یہاں بیٹھا ہے تو شراب لے آؤ، دوسرا اس کا فائدہ ہے لا کے دے دیا، تو اس پر بھی لعنت ہے۔ والمحمولۃ الیہ، اور شراب جس کی طرف لائی جائے، اور شراب جس کی طرف لائی جائے۔ وساقیہا، اور شراب پلانے والے پر۔ پیسہ میں دے دوں گا، کوئی بات نہیں، ساقی، یا یہ کہ پیسہ کسی اور نے دیا، یہ ایسے پلا رہا ہے، ہاتھ پھیلاؤ پلا دو۔ ساقیہ۔ وبائعہا، اور اس کو بیچنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ وآکل ثمنہا، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ شراب کی دکان ہے، بک رہی ہے شراب، اس کا پیسہ اپنے پاس آ رہا ہے، اب یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ پیسہ جو کھائے گا اس پر لعنت کی ہے۔
والمشترى لہو، اور جس کے لیے شراب خریدی جائے. ایک آدمی وکیل ہے، دوسرے کے لیے شراب خرید رہا ہے، تو یہ جس کے لیے شراب خریدی جائے وہ بیٹھا ہوا وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، تو مشترا وکالت کے طور پہ یہاں مراد ہے، اس پر بھی لعنت کی ہے. والمشترى لہو، اور جس کے لیے شراب خریدی جائے، یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خریدوا رہا ہے، وہ خریدوا رہا ہے. کسی کو کہا جاؤ خرید کے لے آؤ. تو اس طریقے سے 10 آدمی ہیں، وہ تجارت کر رہا ہے، منگوا رہا ہے، پینا ہے، کہا ذرا شراب لے آؤ. تو مشترى لہو، اس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے، تو خریدنے میں داخل ہے، حامل میں داخل ہے. تو اس کے لیے خریدی جا رہی ہے تو کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں. کیا ہے شعر؟ دامن میں کہیں داغ نہ خنجر میں، تو وہ شعر ہے. اسی طرح یہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے کچھ نہیں بول رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل صالح ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہی خریدوا رہا ہے. تو یہ مشترى لہو. رواہ الترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے. تو یہ باب سے متعلق بات ہو گئی. کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ حلال کھائیں گے، حلال پئیں گے. اور کیا نہیں کھائیں گے، کیا نہیں پئیں گے؟ حرام نہیں کھائیں گے، حرام سے بچیں گے. اور حرام میں مشتبہ بھی داخل ہے، مشتبہ سے بچیں گے. اس سے پہلے والے سیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ مشتبہ چیز کیا ہے؟ نہ حرام ہے، نہ حلال ہے، اور نہ مباح ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہی قول صحیح ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.